اچھا، تو دین کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف چند عبادات اور کچھ رسموں کا نام ہے؟ یا پھر اس کی جڑیں ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں؟ آج ہم تفسیر ابن عباس کی روشنی میں اسی گہرے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سفر ایمان کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو ہی بدل کر رکھ دے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں گھومتا ہے کہ بھائی کیا دین کا دائرہ صرف مسجد اور جائے نماز تک ہی ہے، یا یہ ہمارے گھروں، ہمارے بازاروں، ہمارے سماجی تعلقات ان سب کو بھی کوئی سمت دیتا ہے؟ چلیں اس سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں اس تصور سے جو ہم سب کے لیے بہت جانا پہچانا ہے۔ جب بھی ہم دین کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو فوراً ذہن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یعنی عبادات آتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ دین کی بنیاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف بنیاد ہی ہیں یا پوری عمارت بھی یہی ہے؟ دیکھیں، نماز جیسے ستون دین کے لیے انتہائی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ خاص لمحات ہیں جب انسان اپنے خالق سے براہ راست جڑتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس تعلق کو قائم رکھنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ تعلق صرف ذاتی عبادت کے ان لمحات تک ہی محدود رہتا ہے؟ اور بس یہیں سے آ کر نہ تصویر بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن اور اس کی تفاسیر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دین صرف انفرادی عبادات اور رسموں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دین کو اکثر ایک ترازو کے دو پڑوں کی طرح سمجھایا گیا ہے۔ ایک پڑے میں ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، ہماری عبادات، اور دوسرے اتنے ہی اہم پڑے میں ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق، لوگوں سے ہمارے معاملات۔ اور سچا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب یہ دونوں پڑے بالکل برابر ہوں، ایک توازن میں ہوں۔ تو پھر یہ سماجی اصول ہمارے روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر کیسے نظر آتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس ہمیں معاشرتی زندگی کے لیے کیسی واضح اور عملی مثالیں دیتی ہے۔ یہ پورا نظام انسان کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن والدین کے ساتھ ہمارے رویے کو ایمان کا ایک لازمی حصہ قرار دیتا ہے۔ ان کے سامنے جھک کر رہنا، ان سے نرمی سے بات کرنا، یہ صرف ایک اچھی اخلاقی عادت نہیں بلکہ ایک دینی فریضہ ہے۔ اور جیسے ہی ہم گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہیں، یہی اصول پھیل کر پورے معاشرے پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، بازار میں ناپ تول میں ایمانداری برتنا اور عدالت میں انصاف پر قائم رہنا، چاہے فیصلہ خود اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، یہ سب ایک نیک اور صالح معاشرے کی بنیادیں ہیں۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی عبادت، خاندانی اصول اور معاشرتی انصاف، تو پھر ہمارے سامنے دین کی ایک مکمل، ایک جامع تصویر ابھرتی ہے۔ تفسیر کا یہ اقتباس تو جیسے پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہ قرآن صرف ذاتی ہدایت کی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک پوری تہذیب کا، ایک پورے سماج کا نقشہ ہے، ایک ایسا معاشرہ جو انسانوں کی حکمرانی سے نکل کر اللہ کی بندگی اور اس کے اصولوں پر قائم ہو۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کے اس وسیع تصور کا ہماری زندگیوں پر آخر اثر کیا پڑتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ایمان ہماری نماز سے لے کر والدین کی خدمت تک اور ہمارے کاروبار سے لے کر رحم دلی تک ہر چیز کی رہنمائی کرنے لگتا ہے، تو پھر یہ صرف چند رسومات کا نام نہیں رہتا، یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بن جاتا ہے جو ہمارے ہر عمل، ہر فیصلے میں جھلکتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے، اگر ہم دین کو صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام سمجھنے لگیں، تو کل صبح سے ہمارے روزمرہ کے کاموں میں، ہمارے فیصلوں میں اور ہمارے رویوں میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔